اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد ھذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی۔ صرف 3 مسجدوں کے لیے انسان رخت سفر باندھ کر سفر پر نکل سکتا ہے، مسجد حرام کی زیارت کے لیے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کی زیارت کرنے یعنی اس پہ نماز پڑھنے کے لیے، یا اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت یہ بھی انسان رخت سفر باندھ کر کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام کے علاوہ 1000 گنا سے بہتر ہے۔ دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس میں خیر کی وجہ افضل کا لفظ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بندہ مدینہ شریف کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مدینہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں روضہ شریفہ کے پاس، نہیں پہلے مسجد میں جانا چاہیے، اور مسجد میں داخلے وقت وہی دعا پڑھیں جو دنیا کی دیگر مساجد میں داخلے وقت، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں۔ پہلے اگر فرض کی جماعت کھڑی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں، ورنہ آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور مدینہ شریف کی زیارت آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اور اب جب کہ آپ وہاں پہنچ چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آپ دعائیں کریں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نماز کے بعد پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ بعض لوگ وہاں چیختے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آوازوں کا ایمان والو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر بلند نہ کرو، اور اس طرح سے آپ کو بآواز بلند نہ پکارو جس طرح سے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو، کہیں لاشعوری طور پر تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا احرام آپ کی زندگی میں بھی ہے، اور انتقال فرمانے کی بعد بھی قبر شریف کے پاس جا کے جو لوگ چیختے چلاتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے سراسر خلاف کر رہے ہیں۔ آپ وہاں جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابو بکر، السلام علیک یا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح سے آپ گزر جائیں۔ لوگ اب تو بھیڑ بھاڑ خیر لگانے بھی نہیں دیتے، اور بھیڑ بھاڑ لگانا یہ بھی غلط ہے۔ یہ مقصد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی زیارت کا نہیں ہے کہ آپ وہاں بھیڑ لگائیں۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن غلط ہے۔ آپ جب بھی مانگیں اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرما دو سورہ جن کے اندر، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگ ہم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں، جس کو چاہیں جہنم میں، جس کو چاہیں مومن بنائیں، جس کو چاہیں کافر۔ اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو حالت کفر میں مرنے نہ دیتے۔ ابو طالب مر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں چچا جان ایک کلمہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ وحاج لک بہ عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، قیامت کے دن آپ کے ایمان کی دلیل پیش کر سکوں۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو علی ملت عبد المطلب کہا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، اور ابو طالب کا انتقال حالت کفر پر ہوا۔ ایسا مشفق چچا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی مرتے دم تک، اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے تقدیر میں نہیں لکھا تھا، بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے، وہاں بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قبر شریف کے پاس اگر آپ سلام کہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ سنتے ہیں، دور سے کہیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ چاہے وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہیں یا دور سے، فرشتے موجود ہیں جو امت کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ کرام کہیں جاتے آتے تو روضہ شریفہ کے پاس سلام کرنے نہیں جاتے تھے۔ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثابت ہے، کہیں سفر سے آتے تو روضہ شریفہ کے پاس جاتے، کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابتا، اپنے والد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جو لوگ وہاں چیختے چلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی تمنا کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو کوئی بت خدا نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لی تو مسجد کی زیارت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اور صاحبین کی قبروں پر آپ نے سلام کر لیا، اب آپ کی مسجد کی زیارت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ جائیں بقیع غرقد، جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، مگر حدیث وغیرہ میں جنت کا لفظ نہیں ہے بلکہ بقیع یا بقیع الغرقد ہے۔ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائیوں نے اس کو جنت بنا دیا ہے، جبکہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی وہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے پہلے مشرکین بھی وہیں دفن کیے جاتے تھے۔ وہ جنت البقیع نہیں ہے، بقیع ہے، البقیع الغرقد ہے۔ وہاں آپ جا کے سلام کریں اور مسنون طریقہ، ان سے کسی سے مانگے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کی زیارت فرماتے تھے کہتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لیکن آپ نے بعد میں کہا کہ قبروں کی زیارت کرو فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائے گی۔ جو لوگ جا کے وہاں قبر والوں سے مانگتے ہیں، شہداء سے اور دوسرے لوگوں سے، وہ انہیں آخرت کی یاد آئے گی، تو جو کچھ دین انہیں سب گنوا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بعد میں تابعین نے ان مرحومین سے کوئی مانگنے نہیں گیا تھا، بلکہ یہ کہنے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور ہم بھی آپ کے بعد آنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک زیارت اور ہے، قباء کی زیارت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سہل بن حنیف حدیث کے راوی ہیں، کہ جس بندے نے اپنے گھر سے وضو کیا اور مسجد قباء گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو عمرے کا ثواب ہے۔ اصلی عمرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جا کے ایسے کر لے اور مکہ عمرہ کرنے نہ جائے، یعنی ثواب ملے گا، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن وہ عمرہ اصلی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 1 دن، عام طور پر ہفتے کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک زیارت گاہ ہے، یہ ہے شہدائے احد۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وہاں نظر و نیاز کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہدایت دے، مکہ گئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی پڑھا، سب کچھ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور یہاں کے سب ضائع کر دیا۔ آپ شہیدوں سے مانگ رہے ہیں، دھاگے نظر و نیاز کے باندھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ شہداء کے لیے یا کسی کے لیے آپ رحمت کی دعا کریں، آپ ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے، ورنہ سارا دین غائب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انسان پھر شہدائے احد کی زیارت کرے، اور اس کے بعد جب تک وہ رہے پابندی سے مسجد نبی شریف کے اندر نماز پڑھتا رہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی کہ جس نے 40 وقت نماز پابندی کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد نبی کے اندر ادا کر لیا، اور نفاق سے دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جتنا توفیق ہو اتنا آپ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد جب آپ جانے لگیں تو پھر اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آپ پھر مدینہ سے نکل جائیں۔